أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. آمنت بالله صدق الله العظيم. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی سخت طاقت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑی منفعت ہے، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے جو آج کے درس میں تلاوت کی گئی ہے۔ آج 16 صفر سن 1442 ہجری کی رات ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، اور سورۃ الحدید کی اس سے پہلے 24 آیتوں کا بیان الحمدللہ گزشتہ ہفتوں میں ہو چکا ہے۔ آج کے اس درس قرآن میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح مجھ سے ایسی کروا دے جو میرے لیے اور سننے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی سخت طاقت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے منافع ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے کچھ حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل دے کر بھیجا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے، سب کو کھلے دلائل دے کر بھیجا جاتا ہے۔ ان کھلے دلائل کے اندر معجزات بھی ہوتے ہیں اور حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا کھلی آنکھوں والا سامان بھی ہوتا ہے، اور جو لے مین ایک متوسط آدمی اور جو خالی و ذہن آدمی ہے وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے
انسان کامل ہے اور اللہ نے اسے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا جاتا ہے کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ ایسے دلائل ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس کہ وہ تمام انسانوں کو نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ حسد کرتے ہیں، کچھ اپنے کفر اور شرک اور شہوات میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ کھلے دلائل لے کر آتے ہیں۔ تو پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا۔ آگے فرمایا گیا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ یعنی اکثر انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن پر صحیفے نازل کیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور تورات نازل کی گئی، زبور نازل کی گئی، انجیل نازل کی گئی، اور نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی، لکھی ہوئی چیز۔ اب وہ لکھی ہوئی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی شکل میں ہو، تورات کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، یا صحیفوں کی شکل میں ہو۔ یہ دوسرا حصہ ہوا۔ تیسرا حصہ ہے والمیزان، اور ہم نے ترازو نازل کی۔ ترازو جو ہے وہی ترازو جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر ترازو ہوتی تھی اور اس کے دو پلڑے ہوتے تھے، ایک کے اندر پیمانہ رکھ دیا جاتا تھا، دوسرے کے اندر وہ چیز رکھی جاتی تھی جو پیمانے کے ذریعے سے تولنی ہو، اور پھر وزن کیا جاتا تھا کہ آیا یہ پیمانے سے کم تو نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں میزان، اور میزان کا لفظی ترجمہ ہے وزن کرنے کی چیز، وزن کرنے کا آلہ۔ تو میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نئی سے نئی ترازویں ایجاد ہو گئی ہیں، تو کمپیوٹرائز ڈیجیٹل ترازویں نازل ہو گئی ہیں، اور بھی ہر چیز کی اب ترازو ہے کہ فضا کے اندر نمی کا کیا تناسب ہے، اور ہوا کی رفتار کیا ہے، اور انسانوں کے جسم کے اندر فلاں چیز کا کیا تناسب ہے۔ تو جو تناسب معلوم کرنے والی چیز، وزن کرنے والی چیز، معیار متعین کرنے والی چیز ہو، اسے بھی پھر میزان کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ میزان یعنی معیار ہے۔ اس کے اوپر پرکھا جائے گا کہ کون سی چیز اس معیار سے کمتر ہے اور کون سی چیز اس معیار سے زیادہ ہے یا برابر ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو تین چیزیں دی۔ ایک تو کھلے دلائل دیے، پھر ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور پھر ترازو نازل کی، یعنی ہر نبی کو ایک معیار دیا گیا۔ اس معیار کی بنیاد پر پھر فیصلے ہوتے ہیں کہ جو آدمی کام کر رہا ہے وہ اس معیار پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا۔ یہ تین چیزیں قرآن نے ذکر کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کھلے دلائل دیے گئے، کتاب دی گئی، اور ترازو یعنی معیار دیا گیا۔ آگے فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یہ جو ہم نے رسولوں کو کھلے دلائل دیے، یہ جو ہم نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، اور یہ جو ہم نے آسمان سے ترازو نازل کی اور اس کے پلڑوں میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ حق ہر ایک کو ملا یا نہیں ملا، یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ ہر انسان کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ لیقوم الناس بالقسط،
تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ آگے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی سخت طاقت ہے۔ ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی سخت طاقت ہے۔ انزلنا کا مطلب اتارنا بھی ہوتا ہے، اور انزلنا قرآن مجید کے اندر پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم وغیرہ۔ تو انزلنا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوہا اس دنیا میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ اور انزلنا کا مطلب خلقنا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا زمین میں، فیہ بأس شدید، جس میں بڑی سخت طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم نے رسولوں کو کھلے دلائل بھی دیے، کتاب بھی دی اور ترازو بھی دی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں کام نہ دیں تو ہم نے پھر لوہا بھی نازل کیا ہے جس میں بڑی سخت طاقت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لوہا جو ہے، اسٹیل، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں بڑی طاقت بھی ہوتی ہے، اور جتنے ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے اسی سے بنائے جاتے ہیں، چاہے ٹینک ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے جناب پستول ہو، چاہے بندوق ہو، لوہا جو ہے وہ ایک لازمی جز ہے ہتھیار کے لیے۔ پرانے زمانے میں تلواریں ہوتی تھیں، نیزے ہوتے تھے اور تیر ہوتے تھے، ان سب کے اندر بھی لوہا ہوتا تھا، چھریاں ہوتی تھیں اور ہیں، ان سب کے اندر دھار ہوتی تھی۔ تو لوہے کو دھاردار بنا کر اس سے سزا بھی دی جاتی تھی، اسی سے قتال بھی ہوتا تھا، اسی سے جہاد ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی پہلی تعریف یہ فرمائی کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں بڑی سخت طاقت ہے۔ ایسی سخت طاقت ہے کہ جتنے اہم ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے لوہے سے بنائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو آج کل میزائل بن رہے ہیں اور طرح طرح کے خلائی جہاز بن رہے ہیں اور طرح طرح کے ہتھیار بن رہے ہیں جن کے اندر بڑی زبردست طاقت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں لوہے سے بنائی جاتی ہیں، سارے کے سارے ہتھیار لوہے سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں بڑی سخت طاقت ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے منافع ہیں، یعنی لوہا جو ہے وہ صرف طاقت ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں لوگوں کے لیے بڑی نفع کی چیزیں ہیں۔ چنانچہ اگر کار ہے تو وہ بھی لوہے کی، سائیکل، موٹر سائیکل وہ بھی لوہے کی، کار بھی لوہے کی، ٹرک بھی لوہے کا، اور ریل گاڑیاں اور بحری جہاز جو سارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لوہے سے بنائے جاتے ہیں اور دوسری چیزیں اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے لوہے کو اتارا، یعنی لوہے کو پیدا کیا، اور اس لوہے کے اندر بڑی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بڑی منفعت ہے۔ اسی لیے اسٹیل ملز جو ہے وہ معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر آپ طرح طرح کے فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں، کارخانے لگانا چاہتے ہیں، طرح طرح کی ایجادات کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے، تو بھی آپ کو لوہا استعمال کرنا پڑے گا کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ اس کو قرآن نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی سخت طاقت ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ اب یہ سب کام کیوں کیے؟ دو وجہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ایک وجہ تو پیچھے گزر چکی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں،
اور دوسرا یہ جو آگے آ رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، تاکہ اللہ جان لے۔ یعنی اس دنیا میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، رسول جو ہیں وہ کھلے دلائل لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، ترازو لے کر آئے، تو جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ دین کی مدد کرتے ہیں، آیات بینات کھلے دلائل کو استعمال کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، اور کتاب اللہ کو پڑھتے اور پھیلاتے ہیں، اور ترازو اور معیار حق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر جہاد کا وقت ہوتا ہے تو لوہے کے ذریعے سے طرح طرح کے ہتھیار بنا کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے طرح طرح سے اسٹیل کو اور لوہے کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب اس لیے تاکہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والوں کا پتہ چل جائے کہ ہماری آیات سن کر پڑھ کر کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور کون مدد نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے، گناہ گار آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان اللہ کی اور رسول کی مدد کرتا ہے، تبلیغ کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، تعلیم قرآن، تعلیم حدیث کے ذریعے سے، یا اور خدمت خلق کے ذریعے سے، صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے اور مرنے کے بعد جو کچھ چیزیں ملنے والی ہیں انعام کے طور پر، وہ مجھے نصیب ہو جائیں اور جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں، تو بن دیکھے جنت کو دیکھے بغیر، دوزخ کو دیکھے بغیر، آخرت کی منزلوں کو دیکھے بغیر، اللہ رسول کو دیکھے بغیر اگر کوئی مومن دین کی محنت کرتا ہے اور دین پر کام کرتا ہے تو یہ عظیم مرتبے والا شخص ہے، اور اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور فلاں نے نہیں کیا۔ اور یہ وَلِيَعْلَمَ اللہ کے اندر ایک مسئلہ ہے علم کلام کا، کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، یہاں تک کہ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ترازو نازل کی، ہم نے بینات نازل کی، کتاب نازل کی، ترازو نازل کی اور لوہے نازل کیا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ تو متکلمین اور علماء نے فرمایا کہ علم سے مراد علم ظہور ہے، علم تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہے، بلکہ ساری باتیں لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کام ہو جانے کے بعد، جب آدمی پیدا ہو جاتا ہے اور کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم وہ ظہور میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں علم سے علم ظہور مراد ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ آگے فرمائے ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ قوی کا مطلب طاقتور، اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی طاقتور ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور عزیز کا ترجمہ غالب کا ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔
اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور ترازو نازل کی ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور اگر وہ کھلے دلائل کتاب اللہ اور ترازو سے بھی نہ مانیں اور انصاف پر عمل نہ کریں تو پھر ہم نے لوہا نازل کیا ہے جس میں بڑی سخت طاقت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے منافع ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ یہ آیت بڑی اہم اس لیے ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بھیجنے، کتاب اللہ کے نازل کرنے اور ترازو کے نازل کرنے کا ایک ہی مقصد ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں، اور ہم نے رسولوں کو ترازو دی ہے، معیار حق دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے صرف اس وجہ سے دی ہیں کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، لوگ انصاف پر قائم رہیں، انصاف کی حکمرانی ہو۔ اور یہ وہ اہم مقصد ہے جو آج کل اکثر لوگ بھولے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو دیندار حضرات ہیں جو الحمدللہ عبادت بھی بہت کرتے ہیں، جہاد، تبلیغ، تعلیم و تصنیف و تالیف ان میں بھی مصروف رہتے ہیں، اور جناب کتاب اللہ کی بھی تشریح کرتے ہیں، لیکن انصاف ان کے ہاں بہت کم ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی اس آیت نمبر 25 سے، سورۃ الحدید کی اس آیت نمبر 25 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ رکھا ہے اور ترازو نازل کی ہے اور پیمانے نازل کیے ہیں، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ انصاف کسے کہتے ہیں، اور قسط اور عدل یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، ایک ہی لفظ، دو لفظ ہیں لیکن ان کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ قسط بھی انصاف کو کہتے ہیں، عدل بھی انصاف کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ تو عدل کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اور ظلم کا مطلب ہے دوسرے کے حق کو روک لینا، دوسرے کا حق ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے ہیں اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی گئی ہیں اور ترازو نازل کی گئی ہے، ان سب کا مقصد انصاف کو قائم کرنا ہے کہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق ملے، ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق ملے۔ اور یہ کام بہت مشکل کام ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے یہ امانت پہاڑوں پر پیش کی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں امانت دیتا ہوں، تم امانت ہر ایک کو پوری پوری طریقے سے پہنچاؤ۔
آسمان بھی ہل کے رہ گئے، زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا کہ یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کی امانت پہنچائیں۔ اور یہ کام تو فرشتوں سے بھی نہیں ہوتا۔ فرشتے جو ہیں وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے فرشتے وہ سب کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل دیں اور ان کو نعمتیں دیں اور پھر یہ کہیں کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو، یہ فرشتوں کا بھی کام نہیں ہے۔ یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر انسانوں کا کام ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا کام ہے، اور صحابہ کا کام ہے، تابعین کا کام ہے، تبع تابعین کا کام ہے، صدیقین کا کام ہے، اولیاء اللہ کا کام ہے، جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہوں کہ وہ ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دیتے ہیں۔ اور یہ امانت وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات کے سپرد کرو۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانات کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی خوب علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تو سورۃ النساء کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات کے سپرد کرو۔ یاد رکھیے عبادت کرنا آسان ہے، فرشتے بھی عبادت کر لیتے ہیں، تلاوت بھی آسان ہے، اور بھی نیکیاں آسان ہیں، لیکن انصاف قائم کرنا اور ہر ایک کو اس کی امانت پوری پوری پہنچانا یہ انتہائی کٹھن کام ہے، مشکل کام ہے۔ آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، مگر وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا اور کہا جی میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور اس کے ساتھ طرح طرح کے حقوق متعین کر دیے۔ چنانچہ جب انسان عاقل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو، نبی کا بھی حق ادا کرو، ماں کا بھی حق ادا کرو، باپ کا بھی حق ادا کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو، رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو، اپنے ماتحتوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے اوپر والوں کا بھی حق ادا کرو۔ ایک حق تھوڑا ہی ہے، اگر کوئی آدمی جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے نہ جانے کتنے حقوق اس سے متعلق ہیں۔ اب میں پیدا ہوا، میرے والدین کا بھی مجھ پر حق ہے، میرے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، میری بیوی کا بھی مجھ پر حق ہے، میرے بچوں کا بھی مجھ پر حق ہے۔ ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دینا یہ انصاف ہے، اور اگر آپ کسی کا حق مار لیں تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحدید کی اس آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ یہ جو ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اور یہ جو ہم نے ان کے ساتھ کتاب اللہ اور ترازو نازل کی ہے، یہ صرف اس لیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ تو سورۃ النساء میں فرمایا گیا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایک تو ہر ایک کو امانت پہنچانا ضروری ہے، ماں کو اس کا حق دینا ضروری ہے، بیوی کو اس کا حق دینا ضروری ہے،
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہاری اپنی جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کو آرام کراؤ اور نیند پوری کرو اور صحت مند چیزیں استعمال کرو، اپنی صحت بحال رکھنے کی کوشش کرو۔ ان لنفسک علیک حقا، بے شک تمہاری اپنی جان کا تمہارے اوپر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، اور تمہاری بیوی اور تمہارے شوہر کا بھی تم پر حق ہے، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے جو تھوڑی دیر کے لیے تم سے ملنے آیا ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ اب ہر حق والے کو اس کا حق دینا، یہ ہے انصاف کو قائم کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تفصیلی احکام ہیں۔ اگر کسی آدمی کی 2 یا 3 بیویاں ہیں، ان کے درمیان عدل کرنے کا حکم ہے کہ ایک تو آپ ان بیویوں کو حق دیں، ایسا نہ ہو کہ ان بیویوں کا حق مار کے آپ اپنی ماں کو دے دیں، یا بیویوں کا حق مار کے آپ اپنی بہن کو دے دیں، یا بیویوں کا حق مار کے گھر کے کسی اور آدمی کو دے دیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ماں کا حق علیحدہ ہے، باپ کا حق علیحدہ ہے، بہنوں کا حق علیحدہ ہے، بیویوں کا حق علیحدہ ہے۔ بیویوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے، بچوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے۔ پھر بیویاں اگر 2 ہیں یا 3 ہیں تو ان کے درمیان انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی 1 سے زائد بیویاں ہوں گی اور وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا ایک حصے پر فالج گرا ہوا ہوگا۔ تو بیویوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب مجھے ایک واقعہ کیا لطیفہ سا یاد آ گیا، لیکن بہرحال بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کوئی تحفہ بھی دے دیتے تھے، تو حضرت کے ہاں حضرت کی خانقاہ میں ایک ترازو لگی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی تھی، اور جب بھی کوئی تحفہ آتا تھا تو حضرت اس تحفے کے 2 حصے کرتے تھے، ایک کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیتے تھے اور دوسرے کے، اور پھر آدھا ایک بیوی کے پاس بھیج دیتے تھے، آدھا دوسرے گھر میں بھیج دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بھئی انصاف کرنا ضروری ہے۔ تو وہ ایک دیہاتی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی تھا، وہ آیا اور نبی کریم اور وہ ایک دیہاتی تھا، وہ آیا اور اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ 2 تربوز میں لایا ہوں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم 2 کیوں لے کر آئے ہو؟ اگر تم ہدیہ لے کر آتے ایک تربوز لے آتے کافی تھا۔ کہا کہ نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری 2 بیویاں ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ 2 تربوز لے کے جاؤں تاکہ تجھے دونوں گھروں میں بھیجنے میں آسانی ہو۔ دیہاتی تھا اس لیے وہ تو سے بات کر رہا تھا، آپ حضرت اس کو آتا نہیں تھا، اپنی زبان میں وہ بات کر رہا تھا۔ تو کہنے لگا مولوی جی میں اس لیے لایا ہوں 2 تربوز تاکہ تمہیں دونوں گھروں میں بھیجنا آسان ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی اگر ایک تربوز جو ہے وہ بھاری ہوا، دوسرا کم ہوا، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں حضرت، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ تم جو ہو وہ وہمی ہو، اور اس لیے میں دونوں تربوز تول کر لایا ہوں، اور دونوں کا وزن برابر ہے، اس لیے تم ایک تربوز ایک گھر میں بھیج دو اور دوسرا تربوز دوسرے گھر میں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ماشاءاللہ تم تو بڑے سمجھدار دیہاتی ہو، اور تم 2 تربوز لائے، دونوں کا وزن بھی ایک جیسا، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر ایک تربوز زیادہ میٹھا ہو اور دوسرا تربوز کم میٹھا ہو، پھر کیسے انصاف ہوگا؟
ایک کو پھیکا تربوز چلا گیا، دوسرے کو میٹھا چلا گیا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا مولوی تجھ سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا نہیں بڑا آسان ہے۔ پھر آپ نے ہر تربوز کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ اس کا اور دوسرے تربوز کا ایک گھر میں بھیج دیا، اور دوسرا حصہ اور دوسرے تربوز کا ایک حصہ ایک دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آدمی کے لیے 2 شادیاں کرنا آسان ہے، مگر ان کے درمیان انصاف قائم کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی اولاد ہے، مثلا اس کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تو اب ایک بیٹے کو تو وہ نوازتا جا رہا ہے، ایک بیٹی کے اوپر تو خوب خرچ کر رہا ہے اور باقی بچوں پر خرچ نہیں کر رہا، تو یہ بالکل انصاف کے خلاف ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا تحفے میں دیا ہے، اور میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو یہ تحفہ دیا، ان کے اور بیٹے بھی تھے اور بیویاں بھی تھیں، تم ایسا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر گواہ بنا دو تاکہ میرے بیٹے کی ملکیت پکی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسی طرح کے تحفے باقی اولاد کو بھی دیے ہیں؟ کہا کہ نہیں، باقی اولاد کو تو میں نے نہیں دیے، ابھی تو صرف اسی کو دیے ہیں، اسی کو یہ تحفہ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ یہ تو ظلم ہے کہ اولاد میں ایک کو انسان دیتا رہے اور باقی کو نظر انداز کر دے۔ اسی طرح طالب علم ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے، اس طرح ملازم ہوتے ہیں ان کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی جب اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا عدالت کے اندر تو وہ ایک کو مسکرا کر دیکھے اور دوسرے کو مسکرا کر نہ دیکھے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک کو کرسی دے دے، دوسرے کو کرسی نہ دے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ انصاف کرے، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے اور سب کو کے ساتھ برابری کرے۔ تو انصاف قائم کرنا یہ مقصد ہے شریعت کے احکام کے نازل کرنے کا۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل اس میں بہت زیادہ غفلت ہے اور ہم انصاف قائم کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دینی اداروں میں بھی انصاف کم ہونے لگا ہے۔ جو بزرگ ہیں تو وہ بھی اپنے متعلقین کے اندر انصاف سے کام کم لیتے ہیں۔ جو اصل ولی اللہ ہوں اور اصل بزرگ ہوں وہ تو انصاف کرتے ہیں، ہر ایک کے کا حق پورا پورا دیتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں، عام دینداروں میں اس کی کمی ہے، اور جو بے دین ہیں اللہ پناہ میں رکھے وہ تو اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ علمان الفیظ، اور پورا نظام ظلم سے بھر گیا ہے، پورا ملک جو ہے وہ ظلم سے بھر گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اللہ اور ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور یہ بات کہ انصاف پر قائم رہیں، یہ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں ایک اور جگہ بھی آئی ہے، اور وہ بھی بڑی عجیب آیت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہاری گواہی تمہارے اپنے جان کے خلاف جائے، اب الوالدین، چاہے تمہارے اپنے والدین کے خلاف جائے، والاقربین، اور چاہے رشتہ داروں کے خلاف جائے، گواہی دو
انصاف کی گواہی دو، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اور آگے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہے یا فقیر ہے تو تم اس کے نہ مالدار ہونے کو دیکھو نہ فقیر ہونے کو دیکھو، بلکہ اس کے خلاف یا اس کے حق میں جو پوری پوری سچی گواہی ہے وہ دو۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے خلاف گواہی دے دو تاکہ مالدار سے پیسے مل جائیں۔ بعض مرتبہ اس کے الٹ آدمی سوچتا ہے کہ ہر حال میں مالدار کے خلاف گواہی دو، غریب کی مدد کرو اگرچہ وہ غریب ناانصافی کر رہا ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نہ مالدار کو دیکھو نہ غریب کو دیکھو، تم یہ دیکھو کہ تم جو گواہی دے رہے ہو وہ انصاف کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سچی ہے یا نہیں ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ مالدار یا فقیر ہے تو اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تم انصاف کرنے میں خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، انصاف کرنے میں خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، ذاتی خیالات کی پیروی مت کرو، ذاتی خواہشات کی پیروی مت کرو، بلکہ زمین میں انصاف قائم کرو، گھر میں انصاف قائم کرو، معاشرے میں انصاف قائم کرو، اور انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی مت کرو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی مت کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم زبان کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم زبان کو مروڑو گے، یعنی زبان کو چکمہ دے کر دوسروں کو چکمہ دینے کی کوشش کرو گے، گول مول بات کرو گے، سچی گواہی نہیں دو گے، انصاف قائم نہیں کرو گے، اور گول مول اس طرح کی بات کرو گے کہ ظالم بھی راضی رہے مظلوم بھی راضی رہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تم سچی گواہی سے اعراض کرو گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور تمہاری ان حرکتوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ یہ تو وہ آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے تمہاری گواہی اپنے خلاف ہو، چاہے والدین کے خلاف جائے، چاہے رشتہ داروں کے خلاف جائے، چاہے مالدار کے خلاف جائے، چاہے فقیر کے خلاف جائے، اور تمہیں گواہی کے اندر صاف صاف ایسی گواہی دینا ضروری ہے جس سے عدل و انصاف کی حکمرانی ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ اور سورۃ المائدہ کی ایک اور آیت ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تمہارا کسی پارٹی سے یا کسی طبقے سے یا کچھ لوگوں سے اختلاف ہے، ان سے دشمنی ہے، تو محض دشمنی پر کی بنا پر ان سے ناانصافی مت کرو۔ وہاں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ تو وہاں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی،
انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں جو ناانصافی پھیلی ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور دین کے احکام پر تو الحمدللہ عمل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں، حج بھی کر دیتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تبلیغ میں بھی مصروف ہیں، جہاد میں بھی مصروف ہیں، اور تعلیم بھی ہوتی ہے، اور مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن انصاف کی حکمرانی نہیں ہے، اور انصاف کو قائم کرنے پر زور نہیں دیا جاتا، حالانکہ انصاف کرنا فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، اسی لیے ہر آدمی کے لیے انصاف قائم کرنا یہ بھی فرض عین ہے، اکثر صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انصاف کو قائم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں اور جتنی کتابیں نازل کی ہیں اور جو ترازو نازل کی ہے، یہ صرف اس لیے نازل کی ہیں تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ میں انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت نمبر 25 کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ آج کے درس میں یہ ایک ہی آیت ہوئی ہے، لیکن اگر یہ ایک آیت ہم پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ باقی چیزوں میں جو کوتاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حقوق العباد میں کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ظلم معاف نہیں ہوتا۔ انصاف کے اندر جو کوتاہی ہے اس کے اثرات دنیا میں بھی بہت خراب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی بہت خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے انصاف قائم کرنے کا حکم ہے، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور ہم نے ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی سخت طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بڑے منافع ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا گیا تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اگر انصاف قائم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ رسول کی مدد کی ہے، اور اللہ رسول کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھا ہے، اور اللہ اور رسول کے دیے ہوئے احکامات کو معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انصاف اتنی اونچی چیز ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انصاف کرنے والے ہیں وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور ایک اور حدیث میں ان 7 آدمیوں کا ذکر ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت میں 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہے الامام العادل یا سلطان العادل، کہ وہ جو حکمران ہو اور انصاف کرنے والا ہو، تو حکمران بڑا حکمران ہو اس کو بھی انصاف کا حکم ہے، اور جو چھوٹا حکمران ہے، جو گھر کا سربراہ ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، اسے بھی انصاف کا حکم ہے۔ اور اگر آدمی انصاف کرے گا، انصاف سے کام لے گا، ہر ایک کو پورا پورا حق دے گا، ناانصافی کو ختم کرے گا، معاشرے سے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الحدید کی اس آیت نمبر 25 کے تمام احکام کو اور تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی اور انصاف کو قائم کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ناانصافی سے اور ظلم سے محفوظ رکھے۔
اور وہ آیت پھر یاد رکھیے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ تو یہ بہترین نصیحت ہمیں قبول کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو انصاف پر مبنی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین۔